کون اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ بیمار. کون اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ مصیبت زدہ. کون اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ اسی مشکل میں پھنسا ہوا. باقی کون کر رہا ہے؟ جیسے بیمار ٹھیک ہوتا ہے پھر بھول جاتا ہے. مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہوتی ہے وہ پھر بھول جاتا ہے. مشکل والے کی مشکل دور ہوتی ہے وہ پھر بھول جاتا ہے. وہ تو مقصد تھا حضرت، ہم نے ضرورت بنا دی. ضرورت نہیں رہ گئے، وہ تو مقصد تھا حضرت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے بنایا سارے نے اپنی عبادت لی. مقصد ہی بندگی ہے، وہ مقصد تھا. کیا رہ گیا؟ ضرورت. اور جو ضرورت تھی وہ کیا بن گئی؟ مقصد. روٹی ضرورت تھی، مقصد بن گئی. اولاد ضرورت تھی، مقصد بن گیا. مکان ضرورت تھا، مقصد بن گیا. الٹ کر دیا. جو ضرورت تھی مقصد بن گیا، جو مقصد تھا نہیں. حضرت جی اللہ مقصد ہے، نبی علیہ السلام کی غلامی مقصد ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں وہ کیا کہتے ہیں اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ہم اس پہ بھی نہیں پورے اترے. آگے کیا حکم آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہ کرو بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرو. وہ تو ہے ہی کوئی نہیں. پھر آگے کیا آیا؟ حدیث پاک آ گئی. حضور نبی علیہ السلام صرف ذکر نہیں، صرف کثرت ذکر نہیں، بلکہ کیا؟ او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گئے. میں حضرت جی کم از کم اینی گرمی چ اینی دور ٹور کے تاڑی خوش آمد کرنا ہے کوئی نہیں. سچ سچ مجھے بتانا. چارہ ہی پالو سانو ویکھے کو کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے. کوئی بھی نہیں ہمیں کہے گا کہ ہم دیوانے ہو گئے. نہیں حضرت جی یہ دیوانگیاں لاؤ یار. ان دیوانگیوں کے بغیر بات نہیں بدلتی. اور دکھ یہ ہے کہ دنیاوی حوالے سے موجود ہے جی. تیل تے سارے نچڑے دے، خسرے آنڈے دے نے، رقاصائیں آ رہی ہیں اتنے سارے نچڑے نے. وہ گل ہے مولوی صاحب تانوں کی لگے میرے بھتیجے دا، میرے بھنیویں دا ویاہ ہے، میرے دوترے دا ویاہ ہے، میرے پوترے دا ویاہ ہے. لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر کی باری آئے کسی میں شرم آندی ہے، کسی میں چاقا آندا ہے. حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ او انت مجنون. اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. اور ہماری وہ دیوانگیاں کہیں کھو گئی. اب دیکھو نا جی کل 10 محرم نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. گزر گئی کل. ہر چھوٹے بڑے عام خاص خطیب نے نقیب نے سب نے کل بیان کیا کیا کہ جب امام علی مقام کے سر مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا گیا نا اور آپ کے سر پاک کو نیزے پہ چڑھایا گیا. سب نے بیان کیا جی امام علی مقام کے سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا. سنا نا آپ نے سب نے؟ پتہ نا آپ سب کو کہ امام علی مقام کے سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیا. امام علی مقام کے سر مبارک نے تو نیزے پہ پڑھ دیا. امت کا حال یہ ہے امت نے گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا. بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ پڑھیا کل اسی قرآن شریف. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا امام علی مقام کی یاد میں کم از کم کل تو ساری امت قرآن کھولتی کہ یہ وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سر پاک نے نیزے پہ پڑھا اور میں گھر بیٹھ کے پڑھنا. کوئی نہیں پڑھیا کل شہادت حسین کل امت نے منائی لیکن مقصد حسین امت بھول گئی. شہادت حسین امت کو یاد تھی، سبیل حسین امت کو یاد تھی، لنگر حسینی امت کو یاد تھا. مقصد حسین بھول گئی، فکر حسین بھول گئی، پیغام حسین بھول گئی، انداز حسین بھول گئی، طریقہ حسین بھول گئی. ٹھیک ہے نا ہونا تو چاہیے تھا نا بھائی. کم از کم اللہ تعالی جی قرآن تو روز کھلنا چاہیے کیونکہ محبوب فرماتے ہیں جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی طرح ہے. فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے عرض کی محبوب لوہے کا زنگ دور کرنے کا طریقہ تو پتا ہے، خبر دے رہے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اب ایک اور کرم کر دے مفہوم دلوں کا زنگ کیسے دور کریں. فرمایا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو.
اللہ قرآن تو روز کھلنا چاہیے، لیکن کیا ہوا، ہم نے 2 دن بھی نہیں کھولا. صرف کیا ہوا، بات سنی گئی، بات سنائی گئی. قرآن کل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر قرآن پاک آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی ذکر کی باری آئے کوشش کرو کہنا آپ بغیر کئی اس طرح ذکر کریں، ٹھنڈے پڑ جائیں، مزہ آ جائے، ایک بار لطف آ جائے، ایک بار پتہ لگے کسی نے ذکر کیا ہے. لیکن کیا ہے، کیا نہیں پڑتا ہے. تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، جب حالات یہ آ جائیں کہ کیا نہ پڑے، اتنی غفلت آ جائے، پھر کیا ہوگا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. سب بڑے چھوٹے عام خاص خطیبوں نے بیان کیا جی کیا کہ امام عالی مقام کا سر مبارک اس وقت کاٹا گیا، تن سے جدا کیا گیا جب امام عالی مقام سجدے میں تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم محبت حسین میں کل تو کسی کا سجدہ نہ رہ جاتا، لیکن کیا ہوا، ساڑھے کل دے بھی رہ گئے. کل بھی فجر نہیں پڑی، کل بھی زور نہیں پڑی، کل بھی عصر نہیں پڑی، کل بھی مغرب نہیں پڑی، کل بھی عشاء نہیں پڑی. اوے امت، یہ ہے تیرا انداز امام علی مقام سے محبت کا؟ نہ تجھے قرآن یاد، نہ تجھے نماز یاد. میں کل نہ گزر رہا تھا، پروگرام تھا، بچوں نے روک لیا، اے شبیل پی لو. میں کہا پتر گل ہے کہ آئی تو میرا روزہ ہے. ایک بندہ پچھو نہیں اے مولوی نے کتنے امام حسین دی سبیل پینی. پھر مجھے پھر سمجھانا پڑ گیا ان کو. میں تو کا گل سن، میں تو سبیل لائی ہے، اللہ تیری قبول کرے. فجر پڑھی ہے، چپ. میں نے کہا زور پڑھی ہے، چپ. عصر کا وقت قریب تھا. میں پتہ امام علی مقام کیا کہہ رہے ہیں. امام علی مقام فرما رہے ہیں سبیل تو لا لئی، لیکن نماز سے میرے نانا جان دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تو میرے نانے دی اکھاں تے ٹھنڈیاں کیتیاں کیوں نہیں سبیل کول رکھ. تھوڑی دلیری چاہیے تھی گل کرن لئی، لیکن کرنی پینی انسان گل کرنی پینی. میں آپ کی محبت میں شک نہیں کر رہا، میں آپ کی سبیل پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تو دیکھ پکا لئی، تو سبیل لا لئی، اور نماز سے پڑھی کوئی نہیں. اور جو میرے نانا جان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے مجھے نہیں چاہیے. سبیل لگاؤ لیکن نماز. اچھا حضرت صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ جو شہادت تھی نا، یہ تو بیٹا 9 محرم کی رات ہو جانا تھی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لکھا ہے امام علی مقام اپنی تلوار سے ٹیک لگائے نا، خیمے کے باہر جلوہ گر تھے. نانا جان کی زیارت ہوئی، ادھر سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آگے کرتی ہیں اے بھائی حسین. گھوڑوں کی آوازیں بالکل قریب سے آ رہی ہیں. آپ نے حضرت عباس کو کہا جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ کیا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی بس ٹائم ختم ہو گیا، یہاں جنگ یہاں بیعت. آپ نے فرمایا ان سے جا کے کو میں تمہارے ارادے کو جانتا ہوں، جو تم کرنے کے ارادے سے آئے ہو تم نہیں باز آؤ گے، لیکن اتنا کرو ہمیں آج کی رات صرف نماز کے لیے دے دو، کیونکہ خاندان اہل بیت کو نماز سے بڑا پیار ہے. امام نے ایک رات 9 محرم کی رات کاہے کو مانگی؟ نماز کے لیے، ذکر کے لیے، سجدوں کے لیے. اور دکھ ہے یار، سانو سارا کچھ یاد رہ گیا، نہیں یاد رہا نہ قرآن یاد رہا نہ نماز یاد رہا، نہ قرآن یاد رہا. قرآن امام نے کیسے سنایا؟ نیزے پہ. سر مبارک کب کٹایا؟ سجدے میں. یزیدیوں سے ایک رات کاہے کو مانگی؟ نماز کے لیے. یہ تھے حضرت جی کوئی یزیدی نہیں، کوئی شمر نہیں، کوئی ابن زیاد نہیں، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، کوئی عتبہ نہیں، کوئی شیبہ نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں، لیکن ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. نہیں، سبیل لانی ہے جی، لیکن نماز پڑھ. دیکھ ونڈنی ہے سی، لیکن نماز. امام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں تیری دیکھ نو کی کرا تو میرے نانے جان دی کئی ٹھنڈیاں کی تھی.
اس لیے حضرت جی جتنے بچے جتنے پائیے بیٹھے ہو سب سے پتر نماز پڑھو، پتر نماز پڑھو، پتر نماز پڑھو۔ معافی نہیں نماز دی دین دا ستون، کافر تے مسلمان چ فرق، مومن دی معراج، نبی علیہ السلام دیا مبارک اکھاں دی ٹھنڈک۔ حضور غوث پاک حضرت سلطان باہو ایک کیا کہتے ہیں؟ جو بے نماز ہے خنزیر سے برا ہے۔ ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ ہی نہ۔ اور دکھ کی بات ہے یار، اسی بغیر کسی وجہ تو اعلانیہ بے نماز ہے ہوندا نا حضرت، کم از کم نماز نہیں پڑھنی تے زان ہوئی اٹھ کے گھراں دی ٹر جائیے، لوکاں نوں نہ پتہ لگے نہیں پڑھی ہے گا۔ اللہ یہ بھی جائز ہے، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اعلانیہ بے نماز ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، پیر پورا متھا لا کے اللہ اور اللہ کے رسول سے بیٹھے ہوئے ہیں، بے بلاؤ نہیں جی آنا، بے بلاؤ نہیں جی آنا، آواز آ رہی ہے نا، حی علی الصلاۃ، بیٹھا تھا جاؤ نہیں جی آنا۔ یہی مطلب ہے جی، کہہ ہم نہیں ویسے زبان سے رہے لیکن مطلب تو یہی ہے نا، وہاں سے آواز آ رہی ہے آؤ نماز کی طرف، بیٹھے تھے نہیں آنا۔ میں قبلہ صاحب یہ نکاح وقت کئی جگہ پھنس جائیدا ہے، باقی تو کہنے ہیں نہ ہی پڑھانا پوے کوئی میرج والوں کے حالات اس طرح کے نہیں کہ بندہ جائے، بندہ وہاں جائے لیکن مجبوری ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے رشتہ داریاں قطع تعلقی سے منع کیا، پھنس جانا۔ کئی وڈے نے جڑے مینوں حکمن کہندے نے، مجبوری ہے پھنس جانا، میں جانا ہی پیندا کہیں جائے۔ میں ایک نکاح پڑھانے چلا گیا، نکاح پڑھا لیا، انہوں نے کہا جی کھانا، میں جی میں کھانا نہیں کھاتا، میں کھانا نہیں کھاتا، میں بے نماز کے آدمی کھانے سے بڑا گریز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے مجھے نہیں پتا یہ کھانا کسی نے بنایا ہے، اس لیے مجھے اجازت دے دے۔ ہو سکتا ہے وہ سارے میرے نام ڈھیر چنگے نے اللہ اللہ رسول، لیکن میں گریز کرتا ہوں۔ بہرحال میں مل رہا ہوں، بندہ آ گیا، وہ جنہاں دا نکاح سی نا انہاں نوں کو بندہ آ گیا، آیا لیٹ، حضرت صاحب یہ آلات دیکھو مارا، لیٹ آیا اور آ کے آل خانہ کو جن کی بیٹی کا نکاح تھا ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب بڑی معذرت، میں نکلا تو وقت سے تھا لیکن راستے میں پھٹک بند ہونے کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن میں آ گیا جی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، سو بسم اللہ روٹی کھاؤ بیٹھ۔ میں بھی نکل آیا لیکن میں راستے میں سوچتا آیا، میں نے کہا واہ ہوئے بندے، ایک بندے نے تجھے اپنی بیٹی کے نکاح پہ بلایا، تو آ گیا، گھر سے وقت پہ نکلا، راستے میں پھاٹک بند تھا، تو لیٹ ہو گیا، تو آ گیا اور بندے سے معذرت کر رہا ہے۔ 35 سال 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال 60 سال تیری عمر ہو گئی، روز تجھے اللہ اپنے گھر میں بلاتا، کبھی آیا ہی نہیں، رب سے بھی معذرت نہیں۔ یہ حال ہے ہمارے ایمان کا حضرت، یہ حال ہے ہمارے ایمان کا۔ بندہ میرا خالق نہیں، میرا رازق نہیں، میرا مالک نہیں، میرے سانسوں پہ اس کی حکومت نہیں، زمین و آسمان کا خالق نہیں، کچھ بھی وہ نہیں ہے، لیکن وہ بلائے میں لیٹ ہو جاؤں، پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے نکاح میں شرکت نہ کر سکوں، لیٹ آؤں، میں معذرت کرتا ہوں اسے لیٹ آنے پہ۔ 40 سال ہو گئے، میرا رب روز مجھے فجر کے وقت بلاتا ہے، نہیں گیا، ظہر میں بلایا نہیں گیا، عصر میں بلایا نہیں گیا، مغرب میں بلایا نہیں گیا، عشاء میں بلایا نہیں گیا، آج تک کبھی رب سے معذرت نہیں کی۔ تے پھر حضرت جی پھر یہی حکمران بنتے ہیں ساڈے لیے، پھر ساڈے لیے یہی بنتے ہیں حضرت جی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نہیں آئیں گے، پھر عثمان غنی نہیں آئیں گے، پھر شمس الدین التمش نہیں آئے گا، پھر قطب الدین ایبک نہیں آئے گا، محمود غزنوی نہیں آئے گا، بھائی یہی بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا، میرے محبوب فرماتے ہیں اس کو 70 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث میں 15 عذاب آئے ہیں، لیکن ٹینشن کنوں ہے؟ آج ڈاکٹر مینوں آ چھڑے نا حضرت صاحب دل دا مسئلہ خراب ہے تے کوئی اوئے مینوں بھاویں رات نیندر ہی نہ آئے، ڈر اللہ ڈاکٹر کو وہی نہیں آتی، وہ غیر نبی ہے، اس کا ظن ہے، گمان ہے اس کا کہ اینجو ہے، پکا تو اس کو بھی نہیں پتا کوئی، لیکن ڈاکٹر کہہ دے، میں نے حضرت جی ڈاکٹر کے کہنے پہ لوگوں کو اجوا کھجور چھوڑ کے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا جی کھجور نہیں کھانی،
میں نے لوگوں کو اجوا کو انکار کرتے سنا. اللہ سن لو اور مر جائیو, اجوا نو نہ کریو. اور یہ میری بات لکھوا لینا, اجوا کھا کے مرے گا بھی کوئی نہیں. حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرے محبوب نے فرمایا مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. اجوا کتوں نکلی ہے؟ مدینے کی مٹی کی نکلی ہے. ذہنی بیمارا تے مر بھی گئے نا اجوا کھا کے, ستے ہی خیران کل فرشتے آئے آکھن گے رب ہے او یہ جڑا اجوا کھا کے مرے. لیکن ہمارے ایمان کا یہ حال ہے, میں نے لوگوں کو ڈاکٹر کے کہنے پہ اجوا کو انکار کرتے دیکھا. میں نے ڈاکٹر کے کہنے پہ لوگوں کو اجوا کو انکار کرتے, جو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے لگائی ہے, میں نے لوگوں کو اس کو انکار کرتے دیکھا. نہیں ڈاکٹر نے منع کیتا ہے, لیکن رب اور رب کے رسول کے کہنے پہ ہم کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اس کو 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ معاف کر دے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو سب سے پہلا عذاب بے نماز کو قبر میں رکھتے دیا جائے گا نا, وہ کیا ہوگا؟ اس کی قبر آپس میں مل جائے گی. اس کی قبر آپس میں مل جائے گی, پسلیاں ٹوٹ جائیں گی, ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی, چکنا چور ہو جائیں گی. کون اس کی ہمت رکھتا ہے؟ اور جی وہ کیوں آپس میں, کیوں؟ کیونکہ اس کا بنتا ہے. یہ زمین دیکھ رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا کیا کر رہے ہیں. شادی کوئی نہیں چھوڑ رہے, شادی ساریاں جسان ڈبرے جا رہے ہیں, زمین دیکھ رہی ہے. گھومنے بھی جا رہے ہیں, مری بھی جا رہے ہیں, نران بھی جا رہے ہیں, کغان بھی جا رہے ہیں. زمین دیکھ رہی ہے سارا کچھ, وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا کیا کر رہے ہیں. ہر کام کر رہے ہیں, چلو کیا نہیں کر رہے. حی علی الصلاۃ کی صدا سن کے مسجد نہیں آ رہے, پھر اس کا بنتا ہے آپس میں ملنا. تو وہی ہے نا, تو وہی ہے نا. تجھے لاہور بلایا تو گیا, تجھے فیصل آباد شادی کا کارڈ آیا تو گیا, تجھے وہاڑی شادی کا کارڈ آیا تو سن ٹبرے گیا, تو مری گیا, تو ناران گیا, تو کاغان گیا. تو وہی ہے نا. روز تجھے تیرا رب اپنے گھر میں 5 بار بلاتا تھا, تو نہیں نہ آیا. اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی. اس لیے جی ہاتھ جوڑ کے سارے نماز پڑھو یار, نماز پڑھو. سب تو پہلے کل بروز قیامت میں نماز کا سوال ہوگا. نماز 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 زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. آج تو کام ہی بڑا شوق ہے. اوکھا کام کون سا چھوڑ دیا انہوں نے ہمارے لیے؟ بدر, احد, حنین, تبوک, اجندین, موتا, خندق, خیبر. تیرے لیے کیا چھوڑا؟ کربلا. نہیں, ہم سے کسی نے بیٹا مانگا, رب نے منگیا بھی ہونا کوئی جنا, رب نو پتا ہی کہڑے نے دے دے. اسی 5 نمازاں نہیں پڑھتے, سوکھے سوکھے کام. میرے ایک بزرگ ہیں, بڑے درد سے ایک بات کہا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے, جنہوں نے لوہے کے چنے, بڑی بڑی آزمائشیں. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ, چھوٹا نام ہے, نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبہ دیا. فرمایا تمہاری ملاقات ہوگی اویس سے, اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا. کتنی بلند پایا شخصیتوں کے تابعین میں حضرت کا شمار ہے. لکھا ہے حال یہ تھا کہ وہ پھل, وہ سبزیاں جو خراب ہونے کی وجہ سے, گل سڑ جانے کی وجہ سے لوگ جن کو روڑی پہ پھینک دیا کرتے تھے, حضرت کیا کرتے تھے؟ ان کو اٹھا کے پاک کر کے جو گلا ایسا ہوتا تھا وہ اتار کے باقی جو ٹھیک ہوتا تھا اس کو کھایا کرتے تھے. حضرت اویس عالم کیا, جب عشاء کی نماز پڑھ کے جماعت سے اپنے حجرے میں آتے تو آ کے خود کو مخاطب کر کے کہتے اویس آج قیام دی رات, ساری رات اللہ کے حضور قیام فرماتے. کہتے کیا تھے؟ لوگوں کے وہ پھینکے ہوئے پھل, وہ سبزیاں فریج نہیں ہوتی تھی, 1 دن میں حد 2 دن میں ختم, وہ اٹھا کے گلا ہوا اتار کے پاک کر کے کھایا کرتے. لیکن عالم کیا, انداز کیا, آج قیام کی رات, ساری رات اللہ کے حضور قیام. جب اگلی رات آتی تو کیا کہتے؟ اویس
آج رکوع کی رات ہے، ساری رات رکوع میں سبحان ربی العظیم. اگلا دن آتے تو کہتے اویس آج سجدوں کی رات ہے، ساری رات سجدے میں رہتے. لکھا ایک دن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کھانا تلاش کر رہے تھے. جدھر لوگوں نے پھینکا ہوا تھا نا کھانا اپنا تلاش کر رہے تھے. ایک کتا بھی تھوڑی دور اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا. وہ کتا حضرت اویس کرنی پہ بھونکا. تو کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیوں بھونک رہا ہے مجھ پہ؟ کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا؟ وہ اپنا تلاش کر، مجھے اپنا تلاش کر رہے تھے. اور پھر دل میں کوئی خیال آیا تو پھر کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سن جے تو ویسے کرنی دا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے ہویا تے کتیا اویس تیر تو چنگا ہے. تے جے مردیاں ویسے کرنی نو کلمہ نصیب نہ ہویا تے کتیا پھر تو ہی اویس تو چنگا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، نماز بغیر بندیا تو کچھ بھی نہیں، تو قرآن تو بغیر کچھ بھی نہیں، تو ذکر تو بغیر کچھ بھی نہیں. کی لے کے جانا ہی مالک کل کو؟ جدو مالک نے پوچھیا بندیا 60 سال رہ کے آیا دنیا میں، کیا لے کے آیا ہے؟ یہ آکھو گے مکان خود آتے رہ جانی، کڑی خود آتے رہ جانی، ٹوپی خود آتے رہ جانی. مالک نے پوچھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پوچھے کہ بندے دنیا سے کیا لے کے آیا میرے لیے؟ یہ آکھو گے کی لے گئے؟ پہلی خود آتے ہی، گاواں وہ بھی آتے ہی، ٹریکٹر وہ بھی آتے ہی، موبائل وہ بھی ادھر لے کے کی آئے ہیں. تو جو لے کے جانا ہے جو کٹھا ہی کوئی ابھی تو تھے کرنی ربا 5 ویلے دی نماز لے کے وہ کوئی نہیں پلے. ربا اے قرآن دی تلاوت لے کے آئے ہوں کوئی نہیں. یا اللہ میں درود لے کے آئے ہوں کوئی نہیں ہے. آج وہی لے آؤ کریے یار، آؤ شروع کریے اپنی نماز. قرآن پاک میں کیونکہ مغرب کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، میں مسجد بھی مولانا بات اور ذرا کھل کے واضح ہو جائے گی. آخری بات، میں امتحان زیادہ نہیں لوں گا، گرمی شدید ہے اور بات واضح ہو. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد بادشاہ اپنے شاہی باغیچے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. بادشاہ کی کابینہ موسم سے لطف اندوز ہو گئی. ہوا کیا، ایک بابا گزر رہا تھا. بادشاہ کی بابے پہ نظر پڑی. بابے کو دیکھ کے بادشاہ کو شرارت ہوئی. اپنے سپاہی کو کہتا پیچھے جو پیرے پہ کھڑا تھا، کہا سامنے بابا نظر آ رہے ہیں یا؟ فرمایا جا بلا کے لے آ. بابا جب آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو تھما کے کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں، اور جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دیں. اور وہ بابا صرف عمر کا بابا نہیں تھا بلکہ اس بابے کو کسی نے بابا بنایا تھا. چنڈیا رہی کسی بابے نے سیانا. اس نے بادشاہ سمیت نا سب کو دیکھا اور رومال اپنی جیب میں ڈالا اور چلا گیا. بادشاہ کا بکا رہ گیا. اس نے کہا یہ تو میرا تماشا لگا گیا. کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا. طبیبوں نے بڑا علاج کیا، آج لگا گئے. طبیبوں نے کہا بادشاہ نہیں بچنا. آج 3 دن، چوتھا دن نہیں وکھے گا، دوائی بند کر دی گئی. اب صلاح مشورہ یہ ہوا 3 جو 3 رہ گئے تو پھر اس طرح کریں ایک دن تو رعایا کے نام کر دیں. بادشاہ کی رعایا کی ملاقات کروا دی. ٹھیک ہو گیا. بادشاہ کو پلنگ پہ لٹایا گیا. اس طرح کا راستہ بنایا گیا. ایک ایک بندہ آتا جاتا اپنے بادشاہ سے ملتا جاتا. انہی بندوں میں نا وہ بابا بھی آ گیا. اب کیونکہ ایک تو ملاقات ایک تھی، دوسرا ویسے بادشاہ بیماری کی وجہ سے بھوک چکا تھا. اس کو نہیں پتا تھا یہ رومال والا بابا. بابے نے آ کے کہا السلام علیکم. بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام. بابا پوچھتا بادشاہ سلامت، بڑا رولا پایا ہے، کتنے دی تیاری؟ بادشاہ رو پڑا. کہہ چھڈ کے جانا کو سوکھا کام تے نہیں نا، کیونکہ انہوں نے موڑے ایسے بندے آرزی سٹے یہ تھے دیر نہ لا لیں گے. بندے تھوڑی دیر رکنا ہے، سدا نہیں رہنا، سٹے ہے یہ، دل نہ لگانا. دل مجھ سے اور میرے محبوب سے لگانا ہے تاکہ کل مسئلہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو. چھوڑ کے نصیب آیا ہے اسی دبا کے لایا اور اینا دل لایا کہ ایس مکان تے ایس زمین نہیں پڑھا دا گلمہ بھی پڑھنا پیا دا پڑھ لے. اتنا لگایا، اتنا پیار کر لیا اس زمین سے، اس مکان سے. انہوں نے منع کیا تھا نہ لگانا. ہم نے
का भी लगा था, वो टेंशन थी बादशाह को, सारा कुछ छोड़ के चला गया। बादशाह रो पड़ा और कहने लगा बाबा जी बस एक सफ़र की तैयारी है। बाबे ने कहा बादशाह सलामत, अच्छा अगर सफ़र पे जा रहे हैं तो सामान की तरह सफ़र कर, वो आपका प्रोटोकॉल, वो आपके घोड़े, वो आपकी शाही सवारी, वो खाने पीने का सामान, वो आपके खैमे हैं। बादशाह हुए, उसने कहा बाबा जी जिस सफ़र पे जा रहा हूँ ना उधर ये सामान नहीं जाएगा। बाबे ने कहा अच्छा बादशाह तो खुद ही कह रहे हैं कि जा सफ़र पे रहा हूँ, तो फिर जिस सफ़र पे जा रहे हैं उसका भी तो कोई सामान होगा ना, वो बादशाह और हुए। उसने कहा बाबा जी बस यही गलती हो गई, मैं वो इकट्ठा करता रहा जरा छड़ के जाना है, वो इकट्ठा ही नहीं किया जरा वो सफ़र पर लैके जाना। बाबे ने लाल रुमाल निकाला जेब से और बादशाह को दिखा के कहता बादशाह याद आया एक दिन ये लाल रुमाल तूने मुझे दिया था और देख के कहा था कि मुझ समेत सबको देखो, और वो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख दो। ले बादशाह आज ये मैं रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है, जिसको अल्लाह ने इतनी उम्र दी, जिसको अल्लाह ने सेहत दी, जिसको अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, जिसके कान में अजान की आवाज़ आती थी, जिसके घर में कुरान था, जिसके घर में मुसल्ला था, जिसके घर में तस्बीह थी, जिसको मैंने माल दिया था, लेकिन तूने फिर भी आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। जा बादशाह सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। हज़रत जी ऐसी बेवकूफ़ी करन दे रही, असी सारा ही इकट्ठा करन दे हैं जेड़ा छड़ के जाना। देखो ना जी कड़ी है छड़ के, कड़ी मैंने आगे भी बता दिया नहीं है। यही पैगाम इमाम हुसैन, यही पैगाम इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह रमते रमते रसूल अल्लाह, पांच वक्त की नमाज, जिक्र, दुरूद, कुरान में। और याद रखना जी बेटा जितने बैठे, जितने ये बिल्कुल शैतान और नफ्स के मेरे हल भैन भी सुनती हैं ऊपर बेटियां भी सुन, कभी अल्लाह की कसम धियां नमाजी हो जाना सारा घर नमाजी हो जाए, क्योंकि जो बुढ़ी नमाज से पढ़ाना है पढ़ाने से आ जाए तो बंदे भी पढ़ा लेंदी तो बच्चियां भी पढ़ा लेंदी बिल्कुल शैतान के नहीं, क्योंकि दुनिया में आने से 9 माह पहले पता चल गया था, जाने से 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चल गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को तशरीफ फरमा थे, लोग आदर खिदमत थे, अदाब माफलून थे, अदाब माफलून ना बच्चे को पता ही नहीं कि अगे बुजुर्गों में बहन दी थे चिट्ठियाँ दाड़ियाँ वाली, फिर उस तो बाद पता ही नहीं किसी को कुछ भी किसी बात का। लेकिन वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला की माफल थी, अदाब अगे सारे बुजुर्ग बैठे, जो कोई गल पूछिए तो जवाब दोगे। सारे बुजुर्गों ने अर्ज की थी जनाब आप शबीह मुस्तफ़ा, ताड़े तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की खुशबू आती है, तुम्हें गुलशन फातिमा का महकदा हुआ फूल हुक्म करो। आपने फरमाया किसान हाल चलाता है, फिर बीज बोता है, फिर अपनी फसल को पानी देता है, फिर फसल पक जाती है, खिदमत करता है अपनी फसल की। आपने फरमाया भी चिट्टियाँ दाड़ियाँ वाले दसो हाँ, जब फसल पक जाती है तो फिर किसान अपनी फसल के साथ क्या सलूक करता है? सबको जवाब आता है। उसके लिए किसी का MA होना, दरसे निज़ामी होना कोई ज़रूरी नहीं, सबको जवाब आता है। जो फसल पक जाती है तो किसान की करता है? सबको जवाब आता है, काट लेते हैं। सारे बाबे को मर्ज करते हैं हजरत फसल पक गई है तो किसान फिर फसल वढ़ लेता है। फरमाया भाई चिट्टियाँ दाड़ियाँ वाले बाबे हो तैयार नहीं, तुसी पक्की फसल हो ने किसी वेले भी वढ़ लेना है, तुसी पक्की फसल असी किसी वेले भी कटाई अल्लाह होना चाहिए साढ़े सजदे बन जाए, असी तैयार हाँ, असी हुण बोनस ते हाँ, साढ़े घर बोनस भी कोई नहीं, मुक गया सब कुछ, किसी वेले बढ़ाई है, पक गई फसल तैयार है, हुण असी 5 नमाज़ां ते ना खलोंदे, बल्कि साड़ियां 10 हुंदी तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबी, सलातुल लैल, चिट्टियां दाड़ियां वाले पक्की फसल। साड़ियां 5 नहीं बनदियां, धीआं ब्याह लईआं, पुत्तर ब्याह ले, दोतरे घटा ले,
पोतरे खड़ा लिया बाहरों की कटनी मूर्ति कटनी बाहरों सारे रंग मालक दे हूँ मालक राजी कर आके लेकिन की है जूं जूं उम्र बढ़ती है तू तू दुनिया का प्यार और बढ़ता है लेकिन इमाम क्या फरमा रहे हैं तू पक्की फसल है पक्की किसी वेले भी बढ़ाई किसी वेले भी बढ़ाई है हूँ जवान बैठे सन हूँ अल्लाह हूँ जवान भी बैठे सन अल्लाह उन जवान बैठे सन इमाम साहब जवाना वाल मुखातिब इमाम साहब आपने फरमाया भाई जवानों तुसी भी जवाब दोगे अर्ज की थी जी इमाम साहब फरमाया बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है किसान हल चलाता है बीज बोता है अभी थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है एक तूफान आता है एक सैलाब आता है और क्या पकने से पहले फसल को तबाह कर देता है फरमाया जवानों तुसी भी तैयार रहिए कहीं ये ना हो कि तकदीर इलाही का कोई तूफान आए और तुम्हें पकने से पहले तबाह कर दे आने से 9 माह पहले पता चल गया जाने से 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलेगा इसलिए हजरत तैयार नमाजा अपने के ना भी सारे नमाज